قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک 86 سالہ بوڑھا شخص، سپریم کمانڈر ایران، جن کی شہادت ہو گئی، ان کی بیٹی کی، نواسی کی، ان کے داماد کی، جتنی بھی مین لیڈرشپ ہے وہ ماری گئی۔ ایران کا معاشی نقصان بالکل ہو رہا ہے۔ نتن یاہو نے آج سے بہت سال پہلے کہا کہ ہم پہلے ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور پھر پاکستان کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کی باری آ رہی ہے، تو کوئی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی باری بھی آ جائے گی۔ اسرائیل نے دبئی پہ حملہ کیا، اسرائیل نے اگر سعودی عرب پہ حملہ کیا، عمان پہ کیا، قطر پہ کیا، تو کیا امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، نہیں کھڑا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو وقاص مان کا سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک 86 سالہ بوڑھا شخص، سپریم کمانڈر ایران، جن کی شہادت ہو گئی، ان کی بیٹی کی، نواسی کی، ان کے داماد کی، ان کے جو دوسرے ہائیسٹ آفیشلز تھے۔ اب اس کو دو تناظر سے لیا جا رہا ہے اس خبر کو۔ ایک کہ بہت ساری خبریں یہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چھپ جانا چاہیے تھا، مگر اس بہادر شخص نے جوان مردی سے اور دلیری سے مقابلہ کیا اور وہ ڈر کے کہیں چھپا نہیں، کسی بل کے اندر جان دے دی، شہید ہو گیا، مگر یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ یہ ان کا جو عمل ہے، اس نے مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مگر دوسری طرف جو لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، 57 اسلامی ملک ہیں، 2 ارب کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی، اور موجودہ جو تناظر ہے، کیا 3 آبجیکٹو تھے اسرائیل کے بنیادی طور پر اور ساتھ اس کے امریکہ کے۔ 3 آبجیکٹو یہ تھے، ایک نمبر 1 کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر کے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو قتل کر دیں، دوسرا وہ ایران کو معاشی طور پر، جنگی طور پر نقصان پہنچائیں، اور تیسرا کہ ایران اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے اور جو باقی کے جتنے خلیجی ممالک ہیں، ہمارے مسلمان ملک ہیں، وہ بحرین ہے، وہ UAE ہے، وہ قطر ہے، وہ عمان ہے، یہ سب آپس میں لڑ پڑیں۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اگر ہم غور کریں تو ایران کے سپریم کمانڈر، ان کی جو جتنی بھی مین لیڈرشپ ہے وہ ماری گئی۔ ایران کا معاشی نقصان بالکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد معاشی نقصان UAE کا جو ہے، UAE کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو UAE کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، جو لوگ وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی شیک ہو گیا۔ تو کیا امریکہ اور جو اسرائیل ہے، ان کی ملی بھگت جو ہے، یہ جو انہوں نے یہ ٹریپ بچھایا مسلمانوں کے لیے، کیا ہم اس میں پھنس گئے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں، نتن یاہو نے آج سے بہت سال پہلے کہا کہ ہم پہلے ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور پھر پاکستان کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ اگر ہم تاریخ کے پچھلے 20-30 سال کے اوراق کو دہرائیں، ہم 9/11 پہ چلے جائیں، 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور یہ کہہ کر کیا کہ جو افغانی قوم ہے، افغانی عام آدمی ہیں، ان کے اوپر جو طالبان ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم افغانی عوام کو طالبان کے ظلم کے شکنجے سے چھڑوائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کر دیا افغانستان پہ۔ پھر انہوں نے حملہ کیا عراق پہ، یہ کہہ کر کہ صدام ایک ظالم اور جابر حکمران ہے، اور عراق کی جو عوام ہے ان کو صدام حسین کے جبر اور ظلم سے چھڑوائیں گے۔ اب انہوں نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ کہہ کر کہ ان کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ ایران کی عوام کے ساتھ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم اس قوم کی جان چھڑائیں گے۔ تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں اور سمجھیں تو ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کی باری آ رہی ہے، تو کوئی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی باری بھی آ جائے گی۔ پاکستان جغرافیائی طور پہ اتنے ایک ایسے جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہندوستان کے ساتھ ہے، جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہمارا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں پیدا ہو سکا۔ انہوں نے ہماری 4 جنگیں آپس میں ہو چکی۔ انڈیا نے ڈیلیبریٹلی پاکستان کے اوپر سازش کر کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ان کے مظالم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا ہمارا بارڈر جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن بڑھ گئی ہے افغانستان کی اور پاکستان کی، وہ بارڈر بھی انسیکیور ہو گیا۔ تیسرا ہمارا بڑا بارڈر ایران کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو
اس وقت اس سارے تناظر کو بڑا سوچنا اور بڑی حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور امت مسلمہ کو غور کرنا پڑے گا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ جس طرح کی پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ایک طرف آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گی، جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، یہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان ساری ریاستوں سے اور مسلمان حکمرانوں سے اور سوچنے والے لوگوں سے کہ وہ آپ کو کس سے پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، مگر ذرا سوچئے کہ کل کو اگر اسرائیل نے دبئی پہ حملہ کیا، اسرائیل نے اگر سعودی عرب پہ حملہ کیا، عمان پہ کیا، قطر پہ کیا، تو کیا امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اس ٹریپ کو سمجھیں اور اپنا ایک کدھر گئی OIC، کدھر گئی اسلامی اتحاد، آپ سر جوڑیں اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی سازشوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ جب تک نہیں بنائیں گے تب تک آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے۔ وہ آپ کو ایک ایک کر کے چن چن کے مار رہے ہیں اور آپ مر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے میر جعفر اور میر صادق ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ہے انٹرنیشنل تناظر اور خلیجی ممالک کا تناظر۔ ابھی اس کو اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں تو پاکستان کا جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، وہ آج جیل میں ہے۔ پاکستان جس طرح کے علاقائی، جس طرح کی معاشی مسائل، جس طرح کے بین الاقوامی مسائل اور جس طرح کے دشمنوں کی چالیں جو ہیں ان میں گھرا ہوا ہے اور آپ کے چاروں طرف جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر یگانگت اور اتحاد پیدا ہو۔ تو وہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تو قوم کا اعتماد نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ کل مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لے کے آئیں کہ حکومت اس کو بے شک مانے یا نہ مانے۔ اس بندے کے جذبات یہ تھے کہ یہ قرارداد یہ لائیں کہ عوام جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتی اور یہ فارم 47 کی حکومت جو دنیا کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کی پوزیشن میں جب تک قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، آپ جو ہے وہ اپنے اندرونی مسائل، اندرونی خلفشار اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ مؤثر طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو جرأت، دلیری، ایمانداری اور ایک عزم چاہیے جو کہ عمران خان کے علاوہ اس وقت کسی میں نہیں نظر آتا۔ آپ نے بھونڈے مقدمے بنائے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر، عمران خان کو باہر نکالیں اور اس کی جو ہے وہ قیادت میں ان سنگین اور گھمبیر مسائل کا جو ہے وہ حل سوچیں۔ عمران خان میں وہ قابلیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس جیسے ماحول میں جب آپ کے اسلامی ملک ایک دوسرے کے اوپر بم پھینک رہے ہوں تو آپ کو سب سے جو اشد ضرورت ہے وہ ایک یگانگت اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اور میری نظر میں عمران خان سے زیادہ اس وقت کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اندر یہ اہلیت اور قابلیت ہو کہ وہ یہ کام کر سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر غور کریں گے، اس سے ہمیں مزید جو ہے وہ سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی رائیں ملیں گی۔ آپ کا اور میرا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔